السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس سورت کا نمبر 10 ہے اور پارہ کا نمبر 11۔ الحمدللہ آج سورہ یونس سے شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اس صورت میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں، اور سورہ یونس بھی جو ہے مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوگا آگے جا کر انشاءاللہ، تو اس لحاظ سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف مقطعات الف لام را اس سے اس صورت کا آغاز کیا ہے۔ حروف مقطعات کہتے ہیں ایسی الفاظ جو کہ جوڑ کر پڑھے نہیں جا سکتے، الگ الگ پڑھتے ہیں۔ مقطعات جیسے کہ کہا ہے میں نے بھی، قطعہ سے نکلا ہے یعنی ٹکڑا ٹکڑا۔ ان صورتوں کے جس بھی صورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں وہ صورتیں دوسری صورتوں کے مقابلے میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ویسے سارے امپورٹنٹ ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے ان الفاظ کی وجہ سے، جیسے کہ الف لام میم ہے، تو سین ہے، تو سین میم ہے۔ ایسے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جب کسی صورت کے شروع میں آ جاتے ہیں تو صورت کے اندر کوئی اہم بات ہے، کوئی امپورٹنٹ واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، جیسے کہ شروع میں ہم نے کہا سورہ یونس مکیہ، تو یہ مکی صورت ہے۔ اس کے مخاطب بھی قریش مکہ ہی ہیں جن کے اللہ کے متعلق غلط قسم کے تصورات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کے غلط تصورات تھے، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے، اسلامی تعلیم پر ایمان لانے کی بجائے، قرآن پر عمل کرنے کی بجائے وہ قرآنی آیات، آپ کی ذات، اللہ کی ذات اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور جو عملاً مسلمان تھے ان کے اوپر سختیاں اور مظالم ڈھاتے تھے، ان کی زندگی انہوں نے تنگ کر رکھی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اس صورت میں ہم دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی ان حرکتوں پر کیا وعید دی ہے، کیا سزا ملے گی، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو ان کے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانی آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ نے بتا دیا ہے ایک بات بڑی امپورٹنٹ، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ابھی جو باتیں آئیں گی وہ بڑی حکمت والی باتیں ہیں، بڑی ہی غور طلب باتیں ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں بلکہ یہ حکمت والی جو کتاب ہے نا، اس کتاب کے اندر کی یہ آیات ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی آیات ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ان آیات میں حکمت دنائی ہی دنائی گہرے مطالب ہیں، اور وہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی قرآن پوری کتاب ہے، اس میں سے اس صورت میں جو آیات ہیں ان آیات کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔
اللہ کہہ رہے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو گیا ہے کہ انہی میں سے ایک انسان پر ہم نے وحی نازل کی ہے، وہ انسان لوگوں کو ڈرانے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دینے آیا ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان نیک لوگوں کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ قال الکافرون، تو کافر جب یہ پیغام اللہ کا سنتے ہیں تو کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ تو صاف صاف جادوگری ہے، جادوگر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا ہے نا، یہ ہم انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے اتارا ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پاس ایک انسان بھیجا ہے جس کو وحی دے کر بھیجا ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے۔ اللہ نے انسان کو کیوں نبی بنایا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنا دیا جیسے کہ کفار مکہ اکثر کہا کرتے تھے؟ تو اس لیے اللہ نے انسان کو بنایا تاکہ وہ لوگوں کے اندر رہ کے ان جیسی زندگیاں گزار کر ان کو پریکٹیکلی قرآن کی اگزامپل دے سکے۔ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آتا اور وہ بک کی صورت میں قرآن لوگوں کو دے جاتا تو لوگوں نے کبھی بھی قرآن کو سمجھنا نہیں تھا، الٹا اعتراض کرنا تھا، ہم کیسے اس کو سمجھیں، کیسے اس پر عمل کریں، ہمارے پاس ہمارے سامنے کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس ایک اسوہ حسنہ دیا۔ لیکن کفار کو اس پر اعتراض تھا، اور یہ اس کا سب سے پہلا اور بڑا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہمارے جیسا ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہماری طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، پھر وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر اور کئی قرآن کے مقامات پر کہا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف ایک انسان ہی رسول ہو سکتا تھا جو ان کی زبان بولتا اور سمجھتا ہو۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا دیتا، کسی جن کو بنا دیتا یا کسی اور مخلوق کو بنا دیتا، جو کہ اللہ کے لیے بالکل بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تو لوگوں نے اعتراضات کرنے تھے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کفار مکہ، قریش مکہ کے خاندان سے ہے، ان کی زبان کو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بچپن سے لے کر نبوت آنے تک آپ کا ایک ایک فعل ان کے سامنے ہے، تو وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اعتراض کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا، کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا ایک مقصد تو ہے کیا، کہ وہ لوگوں پر اللہ کا دین سمجھانے آئے ہیں اور دین کو پریکٹیکلی عمل کر کے سمجھانے آئے ہیں۔ دوسرا، نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برے لوگوں کو ان کے انجام سے مطلع کیا جائے، بتایا جائے، جیسے کہ اسی آیت کے سینٹر میں اللہ کہتا ہے انذر الناس، تاکہ یہ نبی لوگوں کو ان برے اعمال سے مطلع کر سکے، لوگ اپنی اصلاح کر لیں، سیدھے راستے پر چل جائیں۔ اور جو سیدھے راستے پر آلریڈی ہیں، نیک ہیں، مومن ہیں، وبشر الذین آمنوا، تو اللہ کے نبی نیک اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں دے کے آئے ہیں، ان کو عزت و سرفرازی کا پیغام دینے آئے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے حوصلے بلند ہوں اور وہ مزید نیک اعمال کریں۔ تو اللہ کے ہاں حقیقی مرتبہ اور عزت انہی کی ہے جو اللہ کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ کفار نے اللہ کے نبی کے اوپر بہت بڑا الزام اور بہتان لگایا ہے، وہ ہے قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کافر جب قرآن کو سنتے تھے تو سننے کے بعد کہتے تھے یہ قرآن پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا جادوگر ہے، اور قرآن ایک جادو اور سحر کا کلام ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن جب اللہ کے نبی پیش کرتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، آپ کی زبان میں اتنی شیرینی، اتنی لطافت اور تاثیر تھی کہ کافر سن کر جو ہے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں ان من البیان لسحرا، بے شک اس قرآن کے اندر عجیب سحر ہے، جو اس کو سن لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ بخاری میں اور مشکات میں کتاب الآداب میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ قرآن کے اندر کیسا سحر ہے جو انسان کو جکڑ لیتا ہے، یعنی قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے۔ اور اللہ کے نبی جب بھی قرآن کو پڑھتے تھے آواز بلند، اور اس سے ہوتا کیا تھا، کفار نے پابندی لگا دی تھی اللہ کے نبی کے اوپر کہ آپ بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے اس قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے سے ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں، اور آپس میں وہ میٹنگز کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے کلام کو یعنی قرآن کو، آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ اور ہوتا کیا تھا، آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے، ایک دوسرے پر پابندی لگا دیتے تھے، لیکن قرآن کو سنے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں تھا، وہ بھی قرآن کو سنے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ باہم انہوں نے مشورہ کیا ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں سنیں گے، تمام سرداران قریش نے، لیکن الگ الگ انڈیویجولی چھپ چھپا کر چوری چھپے وہ قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اور ایسے بہت سے متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو میں لے کر آیا، جو ان کا بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ میں، اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے بہنوئی کو قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ بہنوئی اور بہن تمہاری ایمان لا چکی ہوئی ہے، اس کو جا کے پہلے قتل کرو۔ وہاں گئے تو ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت بات کا ہے، میں دل ہی دل میں ایمان تو اس سے پہلے بہت پہلے لے کر آ چکا تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری گیو کی خانہ کعبہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے ارد گرد چوکی دارے، رات کو مکہ والے اپنے انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ ایک رات ایک بندہ اور ایک رات نیکسٹ کوئی اور جو ہے وہ مکہ میں رات کو چوکی دارہ کریں گے، گارڈ کا کام کریں گے، اور وہ پہرا دیا کرتا تھا، یہ وہاں کا رواج تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میری گیو کی تھی، تو میں نے سنا کہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں نے وہ آیات سنی، اور آیات سن کر جو ہے نا وہ میرے اندر ایمان تازہ ہو گیا، اور اسی دن سے میرے اندر جو ہے ایمان آ گیا۔ پریکٹیکلی وہ ایمان بعد میں لے کر آئے تھے۔ تو حالانکہ سرداران قریشوں نے آپس میں سب نے مشورہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کا قرآن نہیں سنیں گے، لیکن پھر اس کے باوجود قرآن کے اندر جو تاثیر تھی، جو شیرینی تھی، اس کو سنے بغیر نہیں رہتے تھے۔ پھر ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ یمن کے قبیلے کے بہت بڑا سردار تھا ازد ایک قبیلہ تھا، اس کا بہت ہی بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا زماد ازدی۔ ازد قبیلہ تھا اس لیے ازدی۔ وہ جو مکہ تشریف لے کر آئے نا، سردار قریش نے اس کو پہلے ہی مکہ سے انٹر ہونے سے پہلے کہا کہ جب تم مکہ میں جاؤ گے نا، ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، ایک کلام پڑھتا ہے، اور اس میں جادو ہے، جو بھی اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے نا بس وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو زماد ازدی کہتے ہیں کہ میں خود بھی دم جھاڑا کیا کرتا تھا، جادو ٹونا مجھے پتا تھا۔ تو انہوں نے کہا نا جب جادو ہے تو میرے خیال آیا ذہن میں کہ دیکھو بھلا یہ کیسا جادوگر ہے، کیا اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے یا مجھ سے کم علم ہے، اچھا انسان ہے یا پھر لوگوں کو لوٹنے والا ہے۔ چنانچہ اور کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو اور میں اس کا علاج کر سکوں۔ تو زماد ازدی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس خیال سے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اگر کوئی اسیب ہو گیا ہے تو میں اس کا علاج کر سکوں، کیونکہ ان کو جادو ٹونے کا، اسیب کا، سحر کا علاج آتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت زماد ازدی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ مجھے کچھ کلام سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ، جو کہ تمام کے تمام آج بھی عالم دین قرآن اور احادیث کو پڑھانے سے پہلے شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے جا کے عبدہ و رسولہ تک وہ پورا خطبہ۔ تو یہ خطبہ کوئی قرآنی آیات نہیں ہے، لیکن آیات کا مجموعہ ہی ہے۔ تو جب زماد ازدی نے یہ کلمات سنے تو جھوم اٹھا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے دوبارہ یہ سنائیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ سنایا، پھر اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے دوبارہ سنائیے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ وہی الفاظ زماد ازدی کو سنائے، اور اس نے کہا کہ یہ کاہنوں کا، جادوگروں کا،
شاعروں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت سے جادوگروں کو، شاعروں کو اور کاہنوں کو سنا ہے، مگر یہ کلام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور زمادستی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ کہ اللہ کے نبی بے شک یہ الفاظ تو سمندر کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر زمادستی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیعت کرتے ہوئے کہا، اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہو؟ تو زمادستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں یہ پوری کی پوری حدیث ہے۔ تو زمادستی نے یہ الفاظ جو کہ نا، یہ کلمات تو سمندر کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی ہے، اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے نا وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے، اسی کا جواب ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب دنائی پر معمور ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، شیرینی ہے، لطافت ہے، اور ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو کوئی عام انسان، وہ جس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو کفار مکہ نے اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگایا نا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیا اللہ کے نبی کیا واقعہ جادوگر تھے، یا نبی اور جادوگر میں کوئی فرق ہوتا ہے جو کہ کفار مکہ پہچان نہیں پائے؟ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کفار مکہ کے الزام کو دنیاوی اعتبار سے رکھ کے کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کیا کفار مکہ کا الزام سچ ہے کہ جھوٹ۔ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اور جادوگر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے کچھ رولز کے اکارڈنگ اس کو دیکھیں گے کہ کیا جادوگر اور نبی میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ہوتا ہے کیسے کہ جادو ایک فن ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور ہر جادوگر کا کوئی ایک استاد ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کسی سے نہیں سیکھا، یہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے پڑھنے بھی نہیں دیا، کہا بس آپ ایک دفعہ پڑھیں، جبرائیل کے پیچھے دہرائیں، ہمارا کام ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا۔ چنانچہ قرآن اللہ کے نبی نے نہ سیکھا نہ سکھلایا، تو یہ جادو اور نبی سے کمپیریزن ہو گیا۔ نمبر 2، جادو ایک ایسا پیشہ ہے جس کو سکھانے کے لیے، جس کے حصول کے لیے جادوگر کو مال و دولت لٹانی پڑتی ہے۔ اور یہ میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے فرعون کے دربار میں جادوگر گئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جس دن اپنا اژدہا، اپنی لاٹھی پھینکنی تھی، وہ اژدہا بن جانا تھا، تو فرعون کے دربار میں اس دن جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا، تو پھر جادوگروں نے فرعون سے آتے ہی سب سے پہلے سوال کیا تھا، اگر ہم جادو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا معاوضہ ملے گا؟ تو جادوگر ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے بے لوث نہیں کرتا ہے، مال و دولت کا لالچ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی وہ انسانیت کی بے لوث خدمت کرتے ہیں، کوئی ان کو معاوضہ نہیں چاہیے ہوتا۔ اور قرآن میں کئی دفعہ انبیاء اکرام کے یہ الفاظ نقل ہیں، ہر نبی نے کہا اپنی قوم سے، میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جادو اکثر ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہوتی، دکھ پہنچانے والی ہوتی، مزید ان کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ارد گرد منڈلائیں، ان سے جادو کا علاج کروائیں، ان کو پریشان کن باتیں کرتے ہیں جادوگر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء لوگوں کو پریشان کرنے والی باتیں نہیں کرتے، ہمیشہ بھلائی کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے بھی تو نبی ان کی ہدایت کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ان کے دل کو مطمئن کرتے ہیں۔ نمبر 4 فرق یہ ہے کہ جادوگر جو بھی کام کرتے ہیں وہ اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر جادوگر کی کوئی عزت کرتا ہے تو جادوگر کے شر سے بچنے کے لیے کرتا ہے، لیکن انبیاء کے اخلاق اور کردار انتہائی پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کو اس بنا پر عزت، مرتبہ اور شان دی جاتی ہے کہ ان کی ذات سب کے سامنے واضح ہے اور عزت والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی بہت ضروری تھی، کیونکہ مخالفین یعنی قریش مکہ کا انبیاء کو جادوگر کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جادوگر کہنا، اس میں واضح فرق ہو گیا ہے کہ جادوگر اور رسول میں
بہت فرق ہوتا ہے. فرق کیا، ان میں تو کوئی میل ہی نہیں ہے، اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے. اب انہوں نے اللہ کے نبی کو جادوگر کیوں کہا؟ سوال یہ آتا ہے. تو وہ یہ بات تسلیم کر چکے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے نبوت سے پہلے تمام زندگی ان کے سامنے گزاری ہے. آپ ان کی نظروں میں نہایت شریف، امانت دار، صادق اور ایک اچھے انسان تھے. آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ان کے سامنے واضح تھا. یہاں پر جیسے ہی اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان کیا ہے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قریش مکہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جادوگر نہیں ہیں. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ کے نبی کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی سحر نہیں پھیلاتے. صرف حق درمی، ضد، اناد اور اللہ کے نبی چونکہ ان کے آباء و اجداد کے مذہب کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بات اگر وہ مان لیتے ہیں تو ان کی سال ہر سال کی جو سرداریاں چل رہی تھی، ان کے روب اور دبدبے چل رہے تھے، ان کی جھکی شان تھی، وہ ختم ہوتی ان کو نظر آ رہی تھی. اس لیے صرف غصے، ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی، وگرنہ ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی جو قرآن لائے ہیں یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 اور پڑھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر بنتی ہے آگے 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما فی الشفیع الا من بعد اذن ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. ابلی یہ جو آیت ہے نا، 3 نمبر آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ثبوت دیا ہے کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر قرار پکڑ گئے اور پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا کنٹرول چل رہا ہے، اسی اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا ہے. اور جو اللہ پوری کائنات کو کنٹرول کر سکتا ہے، نظام شمسی کو، سورج چاند ستاروں کو، یہ سولر سسٹم، یہ سب کچھ اتنا بڑا جو سسٹم ہے ہماری ایک گول گیند دنیا سے باہر، جو اللہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیا اس انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، واضح کیا ہے سچ اور جھوٹ کا راستہ. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس راستے کو اپنائے. اگر زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لانا ہوتا تو جیسے زمین آسمان کا سسٹم اللہ نے کنٹرول کیا ہے، انسان بھی اسی طرح ایمان لے آتے، کوئی چونچرا نہ کرتا، کوئی غلطی نہ کرتا، کوئی سر اوپر سے نیچے نہ کر سکتا. یہ صرف اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچایا تاکہ اللہ کے نبی کے کلام کو سن کر خود اپنی عقل سے کون دین اسلام کو پکڑتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. جو عمل کر لے گا، آیت نمبر 2 پیچھے جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیٹ کے ہم سارا پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.